بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک بات چلی تھی متقابلات کی، اس میں جو ہے ظہور کے 4 اور اس کے مقابلے میں خفا کے 4 ذکر کیے گئے، ان کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ اب صفحہ نمبر 25 میں دیکھیے، ہمارے مصنف صاحب پھر ایسے الفاظ کی بحث کر رہے ہیں کہ جن میں حقیقی معنی کبھی کبھار چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ حقیقی معنی بہتر ہوتا تھا کہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ ہی اس کو ذکر کر دیا جاتا، حقیقت اور مجاز کے ساتھ ہی لفظ کی حقیقی معنی مراد ہو یا مجازی معنی مراد ہو وہاں پر ذکر کر دیا جاتا، اچھا تھا، لیکن خیر بہرحال انہوں یہاں پر اس کو ضرورت محسوس کرے یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فصل فیما یترک به حقائق الالفاظ، یہ فصل ہے اس چیز میں کہ جس سے الفاظ کے حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے، الفاظ کے حقیقی معنی کو یعنی ان وجوہات یا ان تفصیلات کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا جن کی وجہ سے الفاظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جائیں تو فوراً مجاز کو لے لیا جائے، کبھی بار ایسا بھی رہتا ہے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ اسی لفظ کے جو ہے اگر معنی عام تھے تو کوئی ایک معنی رکھ لیے جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں حقیقت قاصرہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ یعنی حقیقی معنی کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی پہلے کیا تھے؟ بڑے تھے، اب حقیقی معنی کو چھوٹے کر دیا جاتا ہے۔ تو لفظ کے حقیقی معنی جہاں چھوڑے جاتے ہیں نا، وہ 5 کم سے کم مقامات ہیں، وہ 5 مقامات ہیں جہاں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مقامات کے بیان میں یا ان وجوہات کے بیان میں جن سے الفاظ کے حقیقی معنی چھوڑے جاتے ہیں۔ وما یترک به حقیقت اللفظ 5 انواع، اور جس سے لفظ کے حقیقی معنی چھوڑے جاتے ہیں، ما اور بھی ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، جس سے لفظ کی حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے، 5 قسمیں ہیں، یعنی وہ مقامات بولیے، وہ وجوہات بولیے، 5 قسمیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ احدھا، اس میں سے ایک، دلالت العرف، عرف کی دلالت کی وجہ سے، عرف کے یعنی لفظ کے حقیقی معنی جو ہے لفظی اعتبار سے یا ڈکشنری کے اعتبار سے کچھ اور رہتے ہیں، لیکن عرف میں وہ معنی استعمال نہیں ہو رہا ہے، عرف میں یعنی عام لوگوں میں وہ معنی استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ تو عام لوگوں میں جو معنی استعمال ہو رہے ہیں اسی معنی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب یہ آدمی بولے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ لوگوں کے اعتبار سے ہی بولتا ہے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ لوگوں میں رہتا ہے، تو انہیں جو بات بولے گا وہ وہی بات ہوگی جو لوگوں کے درمیان عام طور پر رائج ہوگی، چل رہی ہوگی۔ آئی بات سمجھ؟ عرف کی دلالت کی وجہ سے، وذالک، اور وہ اس لیے ہے لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ انما كان لدلالت اللفظ على المعنى المراد للمتکلم۔ بولنا یہ چاہتے ہیں مصنف کہ احکام کا جو ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، احکام کا جو ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ہے معنی مرادی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کون سے معنی مرادی؟ متکلم کے مرادی معنی پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الفاظ اصل کوئی چیز نہیں ہے، اصل معنی ہے، مگر معنی پتہ کیسے چلتے ہیں؟ الفاظ کی وجہ سے پتہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم ایک لفظ بولے، اس لفظ کے معنی ہی اصل ہے، لیکن وہ معنی کو بولنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، اور وہ لفظ کون سا رہتا ہے؟ وہی لفظ رہتا ہے جو وہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، وہاں پر عام رائج جو لفظ ہے وہی لفظ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور اسی لفظ کے وہ معنی ہوتے ہیں۔ تو متکلم کے مرادی معنی پر چونکہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے الفاظ سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا بولیں گے آپ؟ الفاظ سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اس لیے کہ، بولو، الفاظ متکلم کے مرادی معنی پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت تو ہوتا ہے لفظ کے دلالت کرنے کی وجہ سے متکلم کے مرادی معنی پر۔ ایسا ترجمہ کرنا، کیا کرنا؟ اس لیے کہ احکام کا ثبوت الفاظ سے ہوتا ہے، لفظ کے متکلم کی معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے، متکلم کے مرادی معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ چونکہ لفظ متکلم کے مرادی معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے لفظ سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب متکلم کون سا معنی لے گا بھائی؟ وہی معنی لے گا جو وہاں پر عام طور پر رائج ہے،
اسی وجہ سے عرف کی وجہ سے لفظ کے اگر حقیقی معنی کچھ اور بھی ہوں گے تو اس حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا. فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارِفًا بَيْنَ النَّاسِ متعارفا بولیے جب وہ معنی متعارف ہو لوگوں کے درمیان جب وہ معنی تو كان ذلك المعنى المتعارف دلیلا على انه هو المراد به ظاہرا تو وہی متعارف معنی دلیل ہوگا اس بات پر کہ وہی مراد ہے ظاہری طور پر. جب کوئی معنی کسی لفظ کا لوگوں کے درمیان مشہور ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی مشہور معنی ہی اس متکلم کا مرادی معنی ہے. وہی مشہور معنی ہی معنی ہے. یہ اس بات پر دلیل ہوگا کہ علی انہ هو المراد به ظاہرا کہ وہی ظاہری طور پر مراد ہے. فیترتب علیہ الحکم تو لہذا اس پر حکم مرتب ہوگا. مثال کے طور پر اس کی بہترین مثال ہے لو حلف لا اشتری رأسا اگر کوئی آدمی قسم کھایا کہ سرا نہیں کھائے گا سرا نہیں خریدے گا یا خریدے کا لفظ ہے کھانا بھی ہو سکتا ہے لا اشتری رأسا وہ سرا نہیں خریدے گا ایسی قسم کھا لیا. تو جس جگہ پر یہ قسم کھا رہا ہے جیسے وہ حیدرآباد ہے سمجھو اگر حیدرآباد میں قسم کھایا تو یہاں پر سرے سے مراد کون سا سرا رہتا بھائی بکرے کا رہتا گائے کا رہتا یہ دو سرا مراد لیتے نا. اگر کوئی آدمی یہ قسم کھانے کے بعد جا کے چڑیا کے سرا خرید کے لایا یا مرغی کے سرے خرید کے لایا تو اس کی قسم ٹوٹے گی کیا نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وہاں پر یہاں سرا بول کر کون سا سرا مراد رہتا ہے بکرے کا ہی رہتا ہے. زیادہ دوسرے نمبر پہ گائے کا آتا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور سرے کو یہاں پر ہم عام طور پر زبان میں سرا نہیں بولتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی قسم سے مراد کیا تھا بکرے کا سرا ہی مراد تھا. دیکھو یہاں پر لفظ سرا عام تھا لیکن اس عام کو کیا کر دیا گیا خاص کر دیا گیا. تو مجازی معنی نہیں لیے گئے اسی معنی کو باقی رکھا گیا لیکن اس کو چھوٹا کر دیا گیا ہے. اسی کو بولتے ہیں حقیقت قاصرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسی وجہ سے مصنف بولے ہیں کہ ایسے الفاظ کی بحث کر رہے ہیں جن کی وجہ سے نہیں ایسے مقامات یا ایسی وجوہات جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مجاز لیا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیے اس کی مثال ہے اگر قسم کھایا کہ نہیں خریدے گا سرا فهو ما علی ما تعارفه الناس تو وہ اس پر ہوگا جس کو لوگ پہچانتے ہوں وہ اس پر ہوگا. فلا يحنث برأس العصفور والحمامة لہذا وہ حانث نہیں ہوگا چڑیا اور کبوتر کے سرے سے. ٹھیک ہے. وكذلك لو حلف اسی طرح پر اگر قسم کھایا لا يأكل بيضا وہ نہیں کھائے گا انڈا تو کون سا انڈا رہتا پھر وہ مرغی کا رہتا نا بھائی. اگر کسی نے جو ہے کبوتر کا کھا لیا حانث ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر قسم کھایا کہ نہیں کھائے گا انڈا کان ذلک علی المتعارف تو وہ ہوگا یعنی وہ قسم ہوگی متعارف پر. وہ قسم کس پر ہوگی متعارف. فلا يحنث بالتناول بيض العصفور والحمامة تو وہ حانث نہیں ہوگا چڑیا کے اور کبوتر کے کھانے سے. اب یہاں پر مصنف یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہذا ظاہرہ اس بحث سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ان بترک الحقیقت لا یجیب المصیر الی المجاز کہ حقیقت کے چھوڑنے سے اسی سے ظاہر ہو گئی یہ بات بولو چھوڑنے سے نہیں واجب ہوتا ہے مجاز کی طرف لوٹنا. حقیقت کو چھوڑتے ہی مجاز کی طرف جانا کوئی ضروری نہیں ہے. بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ بلکہ جائز ہے کہ اس سے ثابت ہو حقیقت قاصرہ. یہاں پر وہی چھوڑا نا بھائی انڈا بول کر عام تھا اس کو کیا کر دیا ہے خاص کر دیا گیا. اسی طرح جو ہے سرا بول کر عام تھا اس کو کیا کر دیا گیا خاص کر دیا. آپ بولیں گے نہیں بھائی لفظ کو کیسے عام کو خاص کیسا کرے آپ تعارف کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے لوگوں کے درمیان متعارف ہونے کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ قسم کھانے والی کی وہ مراد تھی ہی نہیں. اگر اس کو پوچھا جائے انہیں بولتا تھا میں انڈا بول کر کھوتا بھائی مرغی کا انڈا جو ہمیشہ کھاتا تھا میں روزانہ شوق سے روزانہ چائے سے پہلے ایک انڈا اب وہ نہیں کھاؤں گا بول کے قسم کھا لیا تھا میں. سمجھ میں آ گیا نا. اتفاقاً آج میں چائے کے بعد انڈا کھایا کیونکہ انڈا بولنے میں تھوڑا دیر لگی تھی مدرسے کا ٹائم ہو رہا میرے کو صحیح ٹائم پہ آنا ہے کسی اور کو آنے سے نہیں آنے سے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ میں کیا کر پہلے چائے پی لیا جب تک انڈا بھی بول گیا میں بولا لا وہ بھی کھا لیتا ہوں اس کے بعد انڈا کھا لیا. تو ایسا بھی چلتا ہے کبھی کبھار. سمجھ میں آ گیا نا سب. تو قسم کھانے والے کا مقصد کیا تھا مرغی کا بولو جی چڑیا کا یا کبوتر کا انڈا نہیں تھا. تو بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ بلکہ جائز ہے کہ اس سے ثابت ہو حقیقت قاصرہ. وہ مثال تقیید العام بالبعض اور اس کی مثال ہے عام کو بعض کے ساتھ مقید کرنا. عام کو عام تھا نا لفظ عام تھا لیکن اس کو بعض کے ساتھ کیا کر دیا مقید کر دیا مطلب خاص کر دیا اس کو. اور وہ کتاب اللہ میں ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے
کتاب اللہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، مگر کب کر سکتے ہیں؟ جبکہ جو ہے اگر وہ معنی متعارف اس وقت عوام میں، اس وقت بھی عوام میں وہی معنی تھے، اس وقت عوام میں وہی معنی تھے، سمجھ میں آ گیا نا، متعارف وہی معنی تھے تو پھر الگ بات ہے۔ اب چونکہ ویسی مثال ہم کو قرآن مجید میں تلاش کرنا ڈھونڈنا ذرا سا مشکل ہوتی، تو اس واسطے حکمیات میں اس کی مثال دے دی گئی، اس میں دے دی گئی ہے وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا، اسی طرح اگر کسی نے کیا مان لیا ہے؟ نظر مان لیا حج کرنے کی، او مشیًا الی بیت اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلنے کی، میں اللہ کے گھر کی طرف چلوں گا، چلنا کس کو بولتے بھائی؟ پیدل جانے کو بولتے چلنا، ایسی نظر مان لیا کوئی، او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبۃ، یا اس نے نظر مان لیا کہ اپنے کپڑے کو مارے گا حتیم کعبہ سے، کعبۃ اللہ کی اطراف ایک چھوٹی سی دیوار ہے ایک طرف میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حتیم بولتے ہیں، وہ اصل کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، لیکن جو ہے بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ قریش کے زمانے میں الگ کر دیا گیا ہے، تو بس الگ ہی ہے وہ اب تک بھی، اس کی تفصیلات آپ دوسروں سے سن لیجیے۔ تو اگر کسی نے نظر مان لیا کہ میں بیت اللہ کا حج کروں گا، حج یا حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، یا اسی طرح پر کیا بولا؟ میں بیت اللہ تک چلوں گا، بلکہ نظر مان لیا۔ نظر کس کو بولتے ہیں؟ کسی غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینے کا نام کیا ہے؟ نظر ہے، اور غیر لازم کا مطلب وہ عبادت جو لازم نہ ہو، جیسے روزہ ہے نفل، یا جو ہے نماز نفل، یا حج نفل، یہ سب کیا ہے؟ غیر لازم تھی، لیکن اس کی نظر مان لیا تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس نے نظر کیسا مانا ہے؟ انہوں نے بولا بیت اللہ کی طرف میں چلوں گا، یا حتیم کعبہ سے اپنا کپڑا لگاؤں گا، یا حجر اسود کو ہاتھ لگاؤں گا، یا ملتزم کو چمٹوں گا، ان الفاظ سے نظر مان لیا۔ تو یہاں ان الفاظ کی حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کون سے معنی مراد ہے؟ جو مشہور معنی ہے وہ مراد ہے، یعنی حج لازم ہو جاتا ہے اس پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ حج یا عمرہ، سمجھ میں آیا نا سر؟ تو یا مارے گا اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ سے، یلزمہ الحج بافعال معلومۃ، تو لازم ہو جاتا ہے اس کو حج افعال معلومہ سے، لوجود العرف، عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اگر کسی جگہ کسی علاقے میں عرف ہو یہاں پر ان الفاظ سے عمرے کا، تو عمرہ واجب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ چنانچہ آج کل جو عرف ہے ہمارے پاس جو چل رہا ہے عمرے کا چل رہا ہے، اگر کوئی ایسی نظر مانا تو اس پر عمرہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو آ گئی کہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے بغیر مجاز بھی، کس وجہ سے؟ عرف کی وجہ سے بھی، اصل بات چھوڑ دے رہے تو لفظ کے حقیقی معنی چھوڑے جاتے ہیں 5 وجوہات کی وجہ سے، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عرف کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے، اور وہی معنی لیے جاتے ہیں جو عرف میں موجود ہے، مجاز کی، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز میں چلے جانا، بلکہ حقیقت قاصرہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ عام کو خاص کرنا۔ جی پڑھیں گے دوسرا، کتنے ہوئے؟ کتنا ٹائم ہوا؟ 12 منٹ، چلو ٹھیک ہے، اور ایک بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ والثانی قد تترك الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام، اور کبھی کبھار حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے نفس کلام میں دلالت کی وجہ سے، یعنی کلام کے اندر ہی اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی نہیں، لفظی معنی دیکھا گیا تو ڈکشنری میں نکلتا ہے کہ وہ کچھ اور معنی ہے، لیکن کلام کی ترتیب ایسی نظر آتی ہے کہ وہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، اور وہ عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے، ہر زبان جاننے والا سمجھ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے ترجمہ دیکھو، والثانی قد تترك الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام، اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے نفس کلام میں دلالت کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہے اذا قال كل مملوک لی فهو حر، جبکہ کوئی آدمی کہتا ہے ہر مملوک میرا، وہ آزاد ہے۔ مملوک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ملکیت تامہ پائی جاتی ہے، جس کے اندر ملکیت تامہ۔ غلام 3 طرح کے ہیں نا، ایک مدبر ہے، ایک مکاتب ہے، اور ایک کیا ہے؟ ام ولد ہے۔ ہاں تو یہاں پر لفظ مملوک استعمال کیا گیا ہے، تو مملوک کے اندر جو ہے کون نکل جاتے ہیں بھائی؟ مکاتب نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں؟ اس کے اندر مملوکیت پوری نہیں موجود ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں جیسے ہی بدل کتابت کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے، تو آزادی تھوڑی سی اس کے اندر آ گئی، تو مملوکیت اس کے اندر پوری پائی نہیں جا رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اگر کہا کسی نے کہ ہر مملوک میرا وہ آزاد ہے، تو لم یعتق مکاتبوہ، نہیں آزاد ہوگا اس کا مکاتب، ولا من اعتق بعضہ، ولا من اعتق بعضہ، لم یعتق بولیں گے یہاں پر بھی، نہیں آزاد کیا جائے گا اس کا مکاتب، اور نہ وہ جس کے بعض کو آزادی ملی ہے۔ بعض کو آزادی ملتی، کبھی کبھار کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ میں نے تجھے آدھا آزاد کر دیا، کیا مطلب ہے آدھا آزاد کر دیا ہوتا؟ بقیہ آدھا کے پیسے دینا انہیں لا کے، بقیہ آدھا کے پیسے دینا، تو ایسا آدمی بھی آزاد نہیں ہوتا اس جملے سے، کہ اس کے اندر بھی مملوکیت پوری نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ الا اذا نوى دخولهم، مگر جب کہ وہ اس نے نیت کر لی ان کے داخل ہونے کی نیت کر لیا تو آ جاتا، وہ اس کی نیت کی وجہ سے ہے، یعنی مملوک بول کر انہیں جو ہے
جو مکمل مملوک ہے وہ بھی مراد لیا تھا اور جو مکمل مملوک نہیں ہے وہ بھی مراد لیا تھا اگر نیت کرے تو. اگر نیت نہیں کرا ویسا کچھ بھی صرف مملوک بولا تو اس میں مکاتب شامل نہیں ہوگا. لأن لفظ المملوک مطلق يتناول المملوک من كل وجہ، اس لیے کہ لفظ مملوک مطلق ہے، شامل کرتا ہے ہر طریقے سے مملوک کو، یعنی مملوکیت پوری اس کے اندر پائی جانی چاہیے. والمکاتب لیس بمملوک من كل وجہ، اور مکاتب ہر طریقے سے مملوک نہیں ہے، اسی وجہ سے مکاتب کے اندر تصرف کا اختیار نہیں ہے، مکاتب سے کام نہیں لے سکتا. ایک بار بدلے کتابت کر دیا تو چھوڑ دینا. اگر ان کی کوئی مکاتبہ تھی، مکاتبہ مطلب ایک باندھی تھی، اس سے بدلے کتابت کر لی، اس کے بعد تو جب تک جو ہے پیسے ادا نہیں کری اس وقت تک آپ میرے بستر پہ نہیں بول سکتے ہو. کیوں نہیں بول سکتے؟ ایک حساب سے انہیں آزادی اس کو لگ گئی، سمجھ میں آ گیا نا. اسی وجہ سے بولتے ہیں نہیں جائز ہے اس کا تصرف کرنا، اس میں مکاتب میں تصرف کرنا جائز ہے. ولا يحل له وطی المکاتبۃ، اور نہیں حلال ہے اس کے لیے مکاتبہ سے وطی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی آزادی کسی انداز میں آزاد ہو گئی. تو من وجہ انہیں آزاد ہے بولتے. کیا بولتے اس وقت؟ من کل الوجہ مملوک نہیں ہے. من وجہ آزاد ہے، من وجہ مملوک ہے، کل وجہ مملوک نہیں. ولو تزوج المکاتب بنت مولاه، اور اگر مکاتب نے شادی کر لی اپنے مولا کی بیٹی سے. یہ لو کیا مطلب ہے بھائی، ان کا ایک مکاتب تھا، ان کا ایک مکاتب تھا. مکاتب کا مطلب غلام تھا، تو اس نے بدل کتابت کر لی. اس کے بعد انہیں کیا کرا معلوم ہے، اب جا کے کمانا ہے. وہ کمانا چھوڑ کے شادی کرنے میں لگ گیا، اور شادی کرا سو کرا کس سے؟ اپنے مالک کی بیٹی سے شادی کر لیا. اختیار ہے اس کو کر لے سکتا ہے، اختیار ہے، آزاد ہو گیا، مولا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا سب؟ شادی کر لیا اپنے مولا کی بیٹی سے. ثم مات المولا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا بھائی؟ مولا مر گیا. اور وارث کون بنے؟ بیٹی بنی. کس کی بنی؟ وہی مالک کی، وہ غلام کی وارث یہ بنی. وورثته البنت، اور بیٹی اس کی وارث بن گئی. مرحوم کی وارث کون بن گئی؟ بیٹی بن گئی. تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا، تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ ان من وجہ پہلے سے آزاد ہو چکا ہے. اگر انہیں جو ہے من وجہ آزاد نہیں ہوتا تھا، اگر غلام رہتا تھا تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا. کیونکہ غلامی کے اندر اگر مرد نے اپنی بیوی کی ملکیت حاصل کر لی یا بیوی نے اپنے شوہر کی ملکیت حاصل کر لی، تو جیسے ہی ملکیت حاصل کی جاتی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جو ہے ایک آدمی ہے، اس نے کیا کرا، ایک باندی سے نکاح کر لیا تھا سمجھو، اور باندی وہی باندی بکری ہی تھی. نکاح کر لیا تھا مطلب کسی اور کی باندی تھی. بعد میں اس کا مالک بولا کہ میں اپنی باندی کو بیچنا چاہ رہا ہوں. انہیں بولا دوسروں کیوں خریدنا، میری بیوی میں خرید لیتا ہوں. خریدتے کیا ہو جاتا؟ نکاح ٹوٹ جاتا. اس کا الٹا بھی، اگر جو ہے ایک عورت ہے انہیں آزاد تھی لیکن اس کا شوہر کیا تھا؟ غلام تھا. تو اب وہ غلام بک رہا تھا تو بیوی کیا کری، میں اپنے شوہر کو خرید لوں گی، بھائی دوسرا کیوں خرید لینا. خریدتے کیا ہو جاتا؟ نکاح ٹوٹ جاتا. یہ ہے. تو یہاں پر وہ شکل بنی سمجھو. کیسی شکل بنی؟ مکاتب جو ہے کیا کرا، اپنے مولا کی بیٹی سے شادی کر لیا، مولا مر گیا، وارث کون بنی؟ بیٹی ہی بنے. تب بھی نکاح نہیں ٹوٹا. کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ پہلے سے من وجہ آزاد ہو چکا ہے. ایسا سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کی بیٹی وارث بن گئی تو نکاح فاسد نہیں ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور جب چونکہ وہ من وجہ مملوک نہیں ہے تو لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو لفظ مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا. مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اوپر کی مثال میں کل مملوک لی فهو حر میں انہیں آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ مدبر آزاد ہو جائے گا. مدبر کا مطلب کون ہے؟ مدبر ایسا غلام کو بولا جاتا ہے جو مرنے کے بعد جو ہے آزاد ہوتا ہے. انہیں بولا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد، تو مدبر کہلاتا ہے. وہ مملوک ہے جب تک انہیں مدبر ہے، انہیں اس سے خدمت لے سکتا، انہیں اگر لڑکی ہے تو اسے وطی بھی کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن مرے بعد جو ہے اس کو آزادی ہے. تو وہ مملوک مطلق ہے، وہ مملوک مطلق ہے لیکن بیچ نہیں سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا. کیوں نہیں بیچ سکتا؟ اس کے وعدہ کرنے کی وجہ سے. ایسا اب ایسے جملے میں کل مملوک لی فهو حر میں آزاد ہو جاتا، مدبر آزاد ہو جاتا، کیونکہ مملوکیت ہے نا، مملوکیت مکمل ہے. ایک ہے آزادی رقیت اور ایک ہے مملوکیت. رقیت کا مطلب ہے کہ غلامی، اس کے اندر غلامی پوری نہیں ہے. اس کے اندر مدبر کے اندر، کیونکہ آزادی تھوڑی بہت آ گئی لیکن مملوکیت پوری ہے، اسی وجہ سے انہیں استفادہ کر سکتا ہے. تو یہ برخلاف مدبر کے اور ام ولد کے. ام ولد بھی ایسی چیز. ام ولد کا مطلب ہے کہ اپنی باندی سے جو ہے لڑکا ہونے کے بعد انہیں بول دیا یہ میرا لڑکا ہے، تو کیا ہو گئی؟ انہیں ام ولد ہو گئی. اس کا حکم بھی یہی ہے کہ انہیں مولا کی زندگی تک اس کی ماتحت رہے گی، جیسے مولا مر گیا انہیں آزاد ہو جائے گی. تو
مملوک کے تحت مدبر بھی شامل ہے، ام ولد بھی شامل ہے، بولو تو کلو مملوک لی فہو حر کے اندر یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ان دونوں کے اندر مملوکیت ہے، پوری ہے، البتہ رقیت پوری نہیں ہے، غلامی پوری نہیں ہے، اسی وجہ سے بیچ نہیں سکتا، اسی وجہ سے برخلاف مدبر اور ام ولد کے، اس لیے کہ ملکیت اس میں کامل ہے، اس لیے کہ ملکیت ان دونوں میں کامل ہے، ولہذا حل وطی المدبرتی، اسی وجہ سے مدبرہ کی وطی حلال ہے، ام ولد کی وطی حلال ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، اور نقصان تو رقیت میں ہے، نقصان تو کس میں ہے؟ غلامی میں کمی آ گئی، اسی وجہ سے بیچ نہیں سکتا، من حیث انه یزول بالموت لا محالہ، اس حیثیت سے کہ وہ موت سے زائل ہو جائے گی، یعنی غلامی پوری کی پوری ختم ہو جائے گی مولا مرتے ہی لازمی طور پر، وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا۔ اور ایک مسئلہ دیکھیے، کیا مسئلہ؟ کہ رقیت ام ولد میں ہے، بولو، اور مدبر میں بھی ہے، لیکن پوری نہیں ہے، کتنی ہے؟ تھوڑی ہے، مملوکیت پوری ہے، مملوکیت پوری ہے، اسی وجہ سے آگے ایک مسئلہ، اسی بنا پر ہم نے کہا اذا اعتق المکاتب عن کفارت یمینی و ظہاری جازہ، مکاتب اور مدبر ام ولد میں جو فرق ہے وہ سمجھ لیجیے پہلے، مدبر کے اندر ام ولد کے اندر مملوکیت پوری ہے، رقیت پوری نہیں ہے، مکاتب کے اندر رقیت پوری ہے، مملوکیت پوری نہیں ہے۔ رقیت کیسے پوری ہے؟ مکاتب میں معلوم ہے، اگر مکاتب بولا، چل رہا کیا دیکھو، اگر مکاتب بولا کہ جو ہے معاہدہ کر چکا تھا، اس کے بعد بولا کہ مولا صاحب آپ جتنے پیسے بولے وہ میرے سے نہیں ہو سک رہے، انہیں بول دیا 1 مہینے کے اندر اندر لا کے دے دے، 1 مہینہ پورا گزر گیا، پیسے نہیں ہو سک رہے بولا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ واپس پھر مملوک ہو جاتا، پھر واپس مملوک ہو جاتا۔ تو یہ ہے فرق مکاتب کے اندر، یہ ہے کہ رقیت ہے، مملوکیت مکمل نہیں ہے، بولو، رقیت مکمل ہے لیکن مملوکیت پوری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں مکاتب کو آزاد کر دیا، کیا کر دیا؟ مثلا ان کا ایک مکاتب تھا، بدلے کتابت ہو چکی تھی، اس کو بولے 1000 دینار لا کے دے دو، اب انہیں فکر میں لگا ہوا بیچارہ، ادھر ادھر مارے مارے پھر رہا، اسی دوران جو ہے ان کی قسم ٹوٹ گئی تھی، اس کا کفارہ دینے کے لیے بولے اب کیا کفارہ دیتا ہوں، یہ ہے نا غلام پھر اس کو آزاد کر دوں گا، کر دیے تو آزاد ہو جاتا انہیں، اور کفارہ بھی ادا ہو جاتا، کیونکہ رقیت کامل تھی نا، رقیت کیا تھی؟ کامل تھی، کامل رقیت کو کیا کرے آپ؟ آزاد کریں۔ لیکن اگر کوئی کفارہ یمین میں کفارہ زہار میں ام ولد کو آزاد کرے تو کفارہ ادا نہیں ہوتا، ام ولد آزاد ہو جاتی، کفارہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر رقیت پوری نہیں ہے۔ غلامی کے اندر رقیت جن میں پوری ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے کفارے کے اندر، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اسی وجہ سے ہم نے کہا، تم نے سمجھ میں آ گیا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جو ہے جب آزاد کرے مکاتب کو اپنے یمین کے کفارے سے، اپنے زہار کے کفارے سے، یمین میں تو قسم کا کفارہ، زہار میں تو بیوی کو بول دیے وہ تو میرے اوپر میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ یا کفارہ زہار میں تو جائز ہے، ولا يجوز فيهما اعتاق المدبر وام الولد، اور جائز نہیں ان دونوں میں مدبر اور ام ولد کا آزاد کرنا، اس لیے کہ واجب وہ آزاد کرنا ہے، واجب کیا ہے وہاں پر؟ آزاد، اور آزاد کرنا کہاں پر پایا جائے گا؟ جن میں رقیت مکمل ہو، تحریر رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، آپ جو ہے مکاتب ابھی بھی گردن پہ غلامی ہے اس کو تو آزاد کر دیے تو آزاد ہو جاتا انہیں، اور کفارہ ادا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا صاحب؟ وہ اثبات الحریت بازالۃ الرق، اور وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے غلامی کو زائل کر کے۔ فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا، جب رقیت مکاتب میں پوری ہو، كَانَ تَحْرِيرُهُ تَحْرِيرًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، تو آزاد کرنا آزاد ہوگا تمام وجوہات سے، من کل الوجوہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ من کل الوجوہ، آزادی شمار ہوگی۔ اور مدبر میں اور ام ولد میں، لما كان الرق ناقصا، جبکہ رقیت ناقص ہو تو تحریر یعنی آزاد کرنا نہ ہوگا، من کل الوجوہ، آزاد کرنا۔ اگر مان لو کوئی آدمی جو ہے اپنی مدبر کو آزاد کر دیا یا اپنے ام ولد کو آزاد کر دیا، کہیں میں کفارے یمین میں، انہیں آزاد ہو جاتا، انہیں آزاد ہو جاتی، مگر جو کفارہ ادا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 پڑھ چکے آج آپ